بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی کسی عورت کا وارث بن جاؤ۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور مت روکو اس کو اس کے جانے سے بعض چیزوں کے لے لینے کی وجہ سے، ہاں اگر اس سے کوئی کھلا ہوا گناہ ہو جائے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پھر اگر تم کسی چیز کو، کسی عورت کو ناپسند سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے نزدیک ناپسند ہو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سارے خیر رکھا ہو۔ بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں قرآن کریم کی چند آیت مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی، جس کا اہم مضمون یہ تھا کہ اگر گناہ بھول کر کے ہو جائیں تو توبہ کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اگر قصداً جان بوجھ کر کے کوئی کیا ہے تو ہر حال میں توبہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کا احسان، اس کا کرم ہے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اور گنہگاروں پر کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کو ختم کرنے کے لیے، گناہ کو مٹانے کے لیے بہت ایک آسان طریقہ دیا ہے، اور وہ توبہ کا طریقہ دیا ہے۔ اس میں نہ کوئی خرچ ہے، کوئی خرچ نہیں۔ دنیا میں اگر کسی سے معافی مانگنے کے لیے جائیے اور معافی چاہیے کہ میں اس سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہم کو معاف کر دیجئے، تو ہزار شرطیں، ہزار طرح کی وہ اس پر قیدیں لگاتا ہے اور بہت سارے وجوہات پیش کرتا ہے، نہیں معاف کروں گا، کیوں کروں گا، کیسے کروں گا، تم نے برابر ایسا کیا ہے، تم نے اس طرح کیا ہے۔ بہت ساری چیزوں کے بعد بہت دین لگاتا ہے اور کہتا ہے معاف کروں گا، لیکن اللہ رب العالمین کتنا بڑا کریم ہے، وہ ذرہ بھی دیر نہیں لگاتا ہے۔ ادھر بندہ معافی مانگتا ہے، ادھر اللہ معاف فوراً کر دیتا ہے، وہ پوچھتا بھی نہیں ہے اور وہ دیر بھی نہیں لگاتا ہے کہ کیوں کیا تھا، تم نے جانا نہیں، تم نے سمجھا نہیں میں کون ہوں، میری طاقت کیا ہے،
میں کتنی قدرت اور شان رکھنے والا ہوں، کیسا کیسا عذاب دینے والا ہوں، اللہ یہ بھی نہیں پوچھتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین بغیر کسی لیے دیے اور شرطوں کے، بغیر کسی زور کے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنا اللہ کریم ہے کہ وہ توبہ کے لیے بہت ساری شکلیں بھی آسان کر دیتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی مشکلات ہے تب بھی اللہ اس کو اپنی رحمت سے کسی طرح اس کو آسان بنا کر کے قبول کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کو مذکور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان جو قتل کرنے والا تھا، قاتل جو تھا، وہ توبہ کے لیے نکلا تھا، اور ایک بڑے لوگوں سے پوچھتا چلتا تھا کہ بھائی میں نے اتنے لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا ہماری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک شخص سے اس نے پوچھا کہ ہم نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، اب میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے کہا کہ اتنے آدمیوں کو قتل کرنے والے کی توبہ نہ، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مایوس ہو گیا، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے امید کہ چلو پھر کسی صحیح آدمی سے پوچھیں، شاید ان کو معلوم نہیں ہوگا۔ پھر ایک صحیح عالم سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں، تو پوچھنے سے پہلے، جبکہ حدیث پاک میں جس نے کہا تھا نا کہ تمہارے لیے توبہ ہے ہی نہیں ہے، تو اس کو غصہ آیا کہ اللہ کی رحمت سے تجھے مجھے ہٹا رہا ہے، 99 چلو 100 پورا ہی کر دوں، تو اس سے بھی قتل اس نے کر دیا تھا، اور اب پوری تعداد کتنے کی تھی؟ 100 کی تھی۔ دل میں بے چینی، بے قراری، حدیث بے قراری کہ نہ کہیں نہ کہیں اللہ معاف ضرور کرے گا۔ اب صحیح آدمی سے پوچھنے کے لیے وہ سفر کر رہا ہے، ان سے پوچھوں گا، لیکن بیچ راستے ہی میں اس کا انتقال ہوا۔ انتقال ہو گیا تو 2 طرح کے فرشتے، یہ میرا آدمی، یہ میرا آدمی، 100 کا قاتل ہے یہ، تو یہ میرا آدمی۔ ایک کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا آدمی اس لیے توبہ کے لیے چلا تھا، اگرچہ اس مقام تک پہنچ نہیں سکا لیکن نکلا تو تھا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت، کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے گنہگاروں کو معافی دلانے کے لیے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے توبہ کا آسان اور شکل بہت آسان بنایا، کوئی پیسہ خرچ نہیں۔ دنیا میں کسی سے معافی مانگنے کے لیے دعوت کرنی پڑتی، اس کی خوشامد کرنی پڑتی، اس کو آہو بھگت کرنی پڑتی ہے، 10 مرتبہ اس کے چکر، 1000 مرتبہ اس کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں۔ لیکن مہربان مولا جو ساری چیزوں کی قدرت اور طاقت رکھنے والا، وہ کوئی بھی اس پہ شرطیں نہیں لگاتا، بس ایک یہ کہ تم دل سے آ کے توبہ کرو۔ لہذا ایک طرف فرشتے کہتے ہیں کہ یہ میرا آدمی 100 کا قتل کیا ہے، ایک دوسرے رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا آدمی اس لیے کہ اس نے توبہ کی نیت سے چلا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین سے فرشتے متوجہ ہوئے اللہ کیا کرے، تو اللہ نے فرمایا پیمائش کرو، دیکھو اس کا گھر اور پہنچنے والا مقام کس طرف کم ہے۔ اگر پہنچنے والا جہاں جس سے معلوم کرنے کے لیے جا رہا ہے، توبہ کے مسئلے جہاں معلوم کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر ادھر کی منزل کم ہے تو اس کی توبہ ہو گئی ہے، اس کو جنت قرار دو، اور اگر یہ کم ہے ادھر تو پھر اس کو ادھر شمار کر دو۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، لہذا جب فرشتوں نے اس کی پیمائش کی تو یہ منزل کیا ہے جہاں توبہ پوچھنے کے لیے جا رہا ہے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو کم کر کے دکھا دیتا ہے۔ لہذا رحمت کے فرشتے اس کو جنت کے لیے منتخب کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہ ایک حدیث پاک سے اس سے پتہ ہی چلتا میرے بھائیو بزرگوں کہ اللہ بہت مہربان ہے۔ کیا ہے؟ بہت مہربان ہے۔ ہم جتنا گنہگار اور گناہ کرنے میں جری اور دلیر ہیں، اس سے کہیں کئی گنا ہمارے رب مہربان ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔
لہذا توبہ اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی نعمت اور تحفہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو گزشتہ مجلس میں ان ساری باتوں پر تذکرہ ہوا، اس لیے ہمیشہ توبہ کے ذریعے سے اپنے روح کو پاک کرتے رہیے۔ کیا کیجیے؟ اپنے روح کو پاک کرتے رہیے، اپنے روح کا غسل کراتے رہیے، توبہ کے ذریعے سے صاف رکھیے۔ انشاءاللہ اس سے موت آسان، اس سے قبر کی منزل آسان، اس سے محشر کے میدان میں رسوائی سے بچ کر کے رحمتوں کے سائے اور اللہ کی بارگاہ میں بہت محبوبیت اور مقبولیت۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، ایک مکہ کے لوگوں کو ایک معاشرتی زندگی کے گھنونے مسئلے کو ختم کرتے ہوئے اللہ نے اسلام کی برکت، قرآن کی برکت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی برکت سے خوبصورت زندگی عطا فرماتا ہے۔ مکہ میں ہوتا یہ تھا کہ جس وقت اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور شریعت کے مسائل بننے سے پہلے عورتوں پر بے شمار ظلم ہوتا تھا۔ ان کے کئی ایسے احکامات اور مسائل ہیں، مثلاً عورتوں کو جو نماز جن دنوں میں نہیں ہوا کرتی ہیں ان کی، وہ جب ایام آ جاتے تھے تو لوگ گھر سے باہر کر دیتے تھے کہ یہ ناپاک ہو گئی ہے۔ اب ان کے ہاتھ سے نہ کھانا نہ پینا، نہ ان کو اپنے قریب رکھنا، نہ اپنے کمرے میں رکھنا، لہذا 10 دن 7 دن جو بھی مدت اس کی ہوتی تھی، اتنے دنوں تک اس کو جنگلوں میں چھوڑ دیتے تھے تاکہ اس کی نحوست نہیں آئے۔ اس چیز کو کس نے مٹایا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرمایا نہ، یہ مسئلہ اور اس طرح کا سلوک جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لہذا عورت کو ایک مقام اسلام دیا۔ اسی طرح جب کوئی مر جاتا تھا تو بسا اوقات کبھی شوہر مرا تو بیوی کو زندہ لوگ دفن اسی کے ساتھ کر دیتے تھے، اور یہ چلتا چلتا ہمارے ملک میں بھی آیا اور بہت اس پر لوگ عمل بھی کرتے رہے۔ اب ذرا سا عقل ٹھکانے میں آئی تو لوگ اس سے بچ رہے۔ اسی طرح سے کبھی اگر کوئی جانور مردہ گھر میں ہو جاتا تھا تو کہتا تھا اس کا گوشت تو عورت کھا سکتی ہے، لیکن زندہ جس کو ذبح کر کے کھایا جائے اس میں عورت کا حصہ نہیں ہے۔ ظلم، عورتوں پر بہت ظلم ہوتا تھا، اسی لیے تو ان کو بچیوں کو زندہ لوگ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ان ظلم میں ایک ظلم یہ ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو اپنے فائدے کے لیے کبھی کبھی عورت کو لوگ روک لیتے تھے اپنے گھر میں۔ کیوں؟ اس کے پاس اگر کچھ مال ہے تو مال روکنے کی وجہ سے اس کو روک لیتے تھے اور اذیت اور تکلیف دیتے تھے، ایک سلوک اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتے تھے، لہذا ایک عورت گھٹ گھٹ کر کے اس کے گھر میں قید ہو جاتی تھی۔ اسلام آیا تو اسلام نے یہ بتلایا کہ نہیں ہے کہ عورت اگر بیوہ ہو جائے تو اس کو اختیار ہے اپنی مدت اور عدت گزارنے کے بعد اگر دوسرا نکاح کرنا چاہے تو اس کو چھوڑ دو، اس کا نکاح کر دو، نکاح کے لیے اس کو آزادی دے دو، وہ کہیں بھی جا کر کے اپنی زندگی گزار لے۔ مال کی وجہ سے کسی عورت پر تم زور و زبردستی کرنا تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی سے لوگوں کو عمل کرنے کا حکم دیا، لہذا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس نظام اور اس ظالمانہ نظام کو ختم کیا، لہذا عورتوں کو حق دلایا۔ لہذا کوئی بھی کسی آدمی کا انتقال ہونے کے بعد اگر وہ عورت ہے، بیوہ ہو گئی ہے اور اس کے پاس مال ہے، دین مہر کے پیسے ہے یا اور کچھ بھی ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کی لالچی کی بنیاد پر ایک عورت کو ظلماً گھر میں قید کر دو، اس کو قید کیے رکھو تاکہ یہیں ختم ہو جائے، اگر یہ دوسری جگہ جائے گی تو پوری جائیداد لے چلی جائے گی، مال لے چلا جائے گا۔ اس بنیاد پر کفار و مشرکین یہ عمل کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ایسا کرنا یہ حلال نہیں، یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ ایک انسان کو میں آزاد بنایا ہوں، اس کو میرے حکم کے مطابق اس کو آزادی دے دو، لہذا اگر ایک بیوہ عورت چاہے تو دوسرا نکاح کرنے کے لیے تو وہ کر سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ اسی لیے غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تینوں طبقوں سے اسی لیے نکاح کر کے دکھایا تاکہ میری امت میں کسی طرح سے بے شرمی اور کسی طرح کفت نہ ہو۔
اسی لیے آپ نے متعلقہ عورتوں سے بھی نکاح فرمایا، آپ بیوہ عورتوں سے بھی نکاح فرمایا، تاکہ اگر کہیں اس طرح کی کوئی ضرورت پڑ جائے اور ایک مرد اگر کسی طلاق والی عورت سے نکاح کر لے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ غلط کیا یا اس کی شان اس کی عزت کم ہو گئی، بلکہ اس وقت شان سے کہہ دو میرے آقا محمد الرسول اللہ کی یہ سنت ہے کہ آپ نے بھی متعلقہ عورتوں سے نکاح فرمایا، اسی لیے آپ نے بیوہ عورتوں سے بھی نکاح کیا تاکہ اگر وقت ضرورت پر کوئی بیوہ عورت اور نکاح کے لائق ہے تو وہ نکاح مرد کر سکتا اور عورت بھی کر سکتی ہے، معاشرے میں کوئی اس سے یہ نہیں کہہ سکتا میاں تو نے کتنا گھٹیا کام کر لیا، کتنا غلط کام کر لیا، کیا دوسری عورتیں کماری نہیں مل رہی تھی، ایک بیوہ عورت سے تم نے نکاح کر لیا، تیرے خاندان کی شان ختم ہو گئی، تیری ناک کٹ گئی؟ نہیں، ایسے موقع پر ایک آدمی فخر سے کہہ دے کہ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اسلام نے ایک مقام دیا عورتوں کو، اسلام نے ایک عورتوں کو عزت دیا۔ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلقہ سے، بیواؤں سے، اس طرح کی عورتوں سے نکاح کر کے آپ نے عورتوں کی ایک شان بڑھا دی تاکہ معاشرے میں برائیاں نہ پھیلے، معاشرے میں بدکاری پیدا نہ ہو۔ اگر ایک عورت جوان ہے اور بیوہ ہو گئی ہے، ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے شیطان کبھی اس کو کسی غفلت میں رکھ کر کے اس سے بدکاری کا کام کرا دے۔ ایک عورت اگر متعلقہ ہو گئی ہے اور شادی کرنے کے لائق ہے لیکن لوگ صرف وہ اپنی ناک اور عزت کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر رہے، تو ایک متعلقہ عورت ہو سکتے ہیں معاشرے میں رہتے رہتے کبھی شیطان اس کو کسی غفلت میں ڈال کر کے اس سے گناہ کرا دے، تو ایک بے حیائی کے راستہ کھل جائے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان جیسی عورتوں سے نکاح کر کے عورتوں کی عزت اور مقام کو اونچا کر دیا۔ تو کسی عورت کے لیے، کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم ہے اگر ایسا کوئی کرتا ہے کہ کسی عورت کو روک لیتا ہے اور اس پر ظلم کرتا ہے۔ آج کے حالات میں بھی ایک شکل ظلم کی یہ ہے، طلاق ہوئے لیکن عدالتوں میں فیصلے چلتے ہیں اور سالوں سال چلتے ہیں، نہ یہ نکاح کر سکتی ہے نہ لڑکا نکاح کر سکتا ہے، اس در پردے میں نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں۔ لہذا اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ بھی ظلم ہے اور جائز نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جلدی سے نمٹنا چاہیے، ایسے کیسز اور ایسے مقدمات کو بہت جلد حل کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ 30 سال، 20 سال، 10 سال صرف وہ کس بنیاد پر کہ مسلمان اس کے چکر میں رہتے ہیں، جوان لڑکیاں بوڑھی ہو جاتی ہے، جوان لڑکے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کہاں کہاں گناہ کے لیے وہ پھرتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میری شان میری یہ ہے، میری دادا گیری ہے، کل قیامت میں ایسے لوگوں کے لیے بہت خطرہ ہے۔ اسی لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ ظلم کی ترجمانی کبھی بھی نہ کرو، ظالموں کی کبھی سپورٹ نہ کرو، ظالم کو بچانے کے لیے کبھی کوئی کوشش نہ کرو۔ آج پڑھا لکھا ایک بہت بڑا طبقہ جس کو ہم اور آپ لائر کہتے ہیں، قانون جو لوگ جانتے ہیں، آج ایسے کتنے مظلوموں اور ظالموں کو بچانے کے لیے وہ کتنی تدبیریں کر کے اس کو بچا دیتے ہیں، اور مظلوم کو حق نہیں ملتا ہے۔ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے بہت خطرہ ہے، اس لیے ظالم کے ساتھ دینا، ظالم کو بچانا، ظالم کو گناہوں پر اس کے حوصلہ بڑھانا، یہ سب کیا ہے کہ ایمان والے کی شان کے خلاف ہے۔ گویا کہ یہ گناہ میں مددگار اس کا بن رہا ہے، گناہ میں یہ سپورٹ کر رہا ہے، گناہ میں یہ اس کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، اور ظلم بہت خراب چیز ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ صاف فرمایا کہ ایسا کام ہرگز تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اور آج یہی ہے، کوئی بھی چلے جائیے کسی کی طرح سے ایک ظالم قتل کر کے آتا ہے، سینکڑوں عورتوں کو طلاق خلا اور نہ جانے کیا کیا ظلم اپنی بیوی پر کر کے آتا ہے، کتنے لوگوں کے مال اسباب لے کر کے آتا ہے، اور ایک قانون کے سمجھنے والے کے پاس چلے جائیے تو دھڑلے سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں تجھے بری کرا دوں گا، میں تجھے کورٹ سے کیا کروں گا، بری کرا دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی ایک گنہگار کو گناہ سے بری کرنا چاہتا ہے اور گنہگار کو ساتھ دینا چاہتا ہے، ظلم کو بڑھانا چاہتا ہے اور ظالم کو ہمت دینا چاہتا ہے۔
بلکہ ایسے حالات میں تو اس کو کہنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ جو تمہارا معاملات ہے یہ آخرت کے اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے یہ غلط ہے، اس کو آگے مت لے جاؤ بلکہ یہیں بیٹھ کر کے ختم کر لو۔ ایسا کہنے والا کوئی نہیں۔ 2 روپے کے چکر میں آج مسلمان بھی ظالموں کو ساتھ دینے کے لیے سالوں سال کیسز لڑتے ہیں، یا کوئی نہ کسی طرح سے ایک عورت پر ظلم کا انتہا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائے ایمان والو تیرے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی کسی عورت کا وارث بن جاؤ، اس بنیاد پر میں کہ اس کے پاس مال ہے، اگر اس کو ہم آزادی دے دیں گے، یہ جا کر کے کہیں دوسرا نکاح کر لے گے تو یہ مال بھی سب کچھ لے کر کے چلی جائے گی، لہذا اس کو گھر میں مقید کر دو، گھر میں رکھ دو نہ۔ اللہ فرما رہا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، چھوڑ دو اس کو، کیا کرو؟ چھوڑ دو، کچھ لے دے کر کے چھوڑ دو، معاملہ رفع دفع کر دو۔ ہاں اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے الگ قانون ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ بتایا، دوسری چیز اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم بات بتائی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک عورت میں، اپنی ایک بیوی میں خرابی دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ خرابی نہیں ہے اللہ کی نظر میں یا آخرت کے اعتبار سے، لیکن ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہے جس کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، اس کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، اس کو طلاق دے دینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائے بھائی تمہاری نظر میں یہ ٹھیک نہیں، لیکن بھائی اس کے اندر بہت سارے خیر ہے، اس کو سپورٹ کر لو، اس کو رکھ لو، اس سے زندگی گزار لو، تیرے لیے آخرت میں بہتر ہوگا، اس لیے ہو سکتا ہے اس کے خدمت کرنے کی وجہ سے تمہاری آخرت صحیح بن جائے، تجھے خیر پتہ نہیں ہے۔ لہذا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری چیزیں اچھی نہیں نظر آتی ہے، لیکن کچھ ایسی روحانی ایسی برکتیں ہوتی ہیں ایک عورت ایک مرد میں، جس کی بنیاد پر اگر زندگی اسی طرح صبر و شکر سے گزار لیا جائے تو آخرت کے لیے بہت بہتر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مرد بہت خوبصورت ہے اور قسمت سے اگر اس کو بیوی بدصورت مل گئی، یا ایک عورت بڑی خوبصورت ہے اور قسمت سے اس کو شوہر بدصورت مل گیا، ہو گیا نکاح کسی طرح سے، اب کیا کرے؟ یا ایک عورت بڑی اچھی ہے، نکاح ہو گیا، لیکن نکاح کے بعد میں کوئی بیماری آ گئی، ایک مرد ہے بہت اچھا ہے، پیسے والا ہے، ابھی بہت اچھی اس کی تجارت چل رہی، کاروبار چل رہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں اس کی تجارت رک گئی، غریب ہو گیا، تو یہ چیزیں بظاہر ہم کو ٹھیک نہیں لگ رہا، اب زندگی کیسے گزرے گی؟ اللہ فرما رہا ہے صبر کرو، شکر ادا کرو، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے دوسرے خیر تیرے لیے بہت میں رکھا ہوں، بہت خیر رکھا ہوں۔ یہ دنیا کی چیزیں، حسن چلا جائے گا، بیماریاں آ جائے گی، دولت چلی جائے گی، تو اس کے مطلب کیا ہے کہ چادر کے بدلنے کی طرح تو شوہر بیوی بدلتا رہے گا، تو پھر حقیقت نکاح کے رہا کیا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم صبر شکر سے گزار لو، اس کے پیچھے تیرے لیے بہت سارے خیر میں رکھ دیا ہوں۔ اور جیسے اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک پیغمبر گزرے، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے نہیں ہوئے، پورے جسم میں زخم ہوا، اس قدر زخم ہوا کہ لوگ گاؤں والے ان کو نکال کر کے باہر کر دیے اور کوڑے دان پہ ڈال دیے، سختی کے ساتھ گاؤں سے ان کو باہر لا کر کے گندگی جگہ پر میں چھوڑ دی، کہا کہ اس کو بستی میں رہنے کا حق نہیں، بیماریاں پوری پھیل جائے گی۔ اور 1-2 دن نہیں، 12 سال تک کے، کتنے؟ 12 سال تک کے، لیکن وہ بیوی ہے ان کی، یہاں تک تو ان کے آل اولاد اسباب سب ختم ہو گئے، لیکن بیوی ہے، 12 سال تک کی خدمت کر رہی، روز کھانا لے جاتی ہے، منہ صاف کرتی ہے، زخم صاف کرتی ہے، اور اسی کچڑے گناہ اور اسی گندگی کے ڈھیر پر جا کر کے کھانا پینا صاف صفائی کرتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کیا دکھا رہا ہے؟ بظاہر ایسے، لیکن 12 سال کے بعد اللہ رب العالمین اس صبر جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، صبر ایوب، کیا کہتے ہیں؟ صبر ایوب، 12 سال کے بعد میں اللہ جلدی فیصلہ بھی نہیں فرماتا، 12 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے اچانک حالات کو بدل دیے، اور بدلا اس طرح سے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی جگہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور ذرا ہٹائے، کہا کہ یہاں اپنا پاؤں کو ذرا ایڑیوں کو رگڑیے، یہاں سے ایک چشمہ نکلے گا، اور وہ پاؤں کو ہلاتے ہیں تو وہاں سے ایک چشمہ خوبصورت نکلتا ہے، شفا یا پانی نکلتا ہے وہاں سے، کہا کہ آپ اس کو غسل کر لیجیے، اس سے غسل کیا،
حضرت ایوب علیہ السلام، فرشتوں نے پانی ڈالا، غسل ہوا، سارا جسم بالکل درست، زخم ختم، زخم اتر گئے سب، اور ایک بڑی حسین اور خوبصورت جوان نظر آنے لگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے خیمے لگائے اور اس میں جا کر بیٹھا دیے خوبصورت خیمے میں۔ بی بی اپنے وقت پر کھانا لے کر کے آتی ہے، اب دیکھتی ہے کہ وہ مقررہ جگہ پر جہاں وہ رہتے تھے وہاں ہے ہی نہیں ہے حضرت ایوب، بہت پریشان ہے، ادھر ادھر ڈھونڈتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے، اے لوگوں یہاں ایک آدمی بیمار تھا، کیا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا یا کوئی درندہ لے گیا، کون اٹھا کر کے لے گیا؟ بہت پریشان، ادھر ادھر پھرتی، خیمے میں نظر آ رہا ہے لیکن وہ بڑا خوبصورت آدمی نظر آ رہا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر تو بیمار تھا، یہ کون خوبصورت آدمی؟ ہو سکتا ہے کوئی مسافر آ کر کے یہاں تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ ڈالا ہوگا، لیکن اس سے پوچھتی نہیں۔ اس بنیاد پر میں حیا، کیا ہے؟ حیا ہے، کیسے میں پوچھوں، میں کس طرح سے اس سے جا کر کے بات کروں، لہذا پوچھتی نہیں۔ لیکن جب تھک آ گئی، لوگ کوئی نہیں بتائے، تو پردے میں جا کر کے پوچھتی ہے، اے بھائی مجھے بتلاؤ، یہاں ایک آدمی بیمار رہتا تھا جس کے زخم تھے، پلا پلا تھے، کہاں وہ چلے گئے؟ کیا آپ نے دیکھا ان کو؟ حضرت ایوب علیہ السلام بھی مسکراتے ہوئے کہا کہ آؤ آؤ میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ اکبر! ہم لوگ تو رنگ دیکھ کر کے فوراً بدل لیتے ہیں، لیکن اتنے حالات کے باوجود دیکھیے کتنا صبر اور اطاعت خداوندی پر عمل۔ اچھا آپ ایوب کیسے ایسے ہو گیا؟ پھر پوری تفصیل حضرت ایوب علیہ السلام بتائے، اور پھر دعا کیے، پروردگار یہ میری بیوی 12 سال میری خدمت کی ہے، خدمت کرتے کرتے یہ کمزور ہو گئی، اس کے چہرے کے رنگت اتر گیا ہے، اے اللہ جس طرح ہم کو ٹھیک کیا اس کو بھی میرے لائق بنا دے۔ قرآن اٹھائیے 23ویں جز میں 70ویں جز میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم پھر وہی کیفیت لوٹا دیے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ایک چیز کو دیکھتے ہو کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں، لیکن اس کے پردے میں کتنا خیر میں رکھ دیتا ہوں، اس خیر کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے دھڑ دھڑ طلاق، کیا ہے؟ خلا، چھوڑنا، لڑنا۔ اللہ اکبر! آج ایسے بن گئے جیسے کوئی سموسہ خریدا اور فوراً پھینک دیا، کوئی کپڑا کھلونا خریدا اور اس کو فوراً کھیل کر کے دل بھر گیا، پھینک دیا۔ آج تو شوہر بیوی نکاح کا معاملہ ایسا لوگ بنا رکھے ہیں، اور یہ مسلمان زیادہ بنا رکھے ہیں۔ مسلمانوں کا خصوصاً مالدار طبقہ بہت اس پر آگے بڑھا ہوا ہے، اور ان کو دیکھتے دیکھتے غریب طبقے، متوسط طبقے کے لوگ بھی یہ کھیل کھیلنے لگے ہیں۔ اسلام کو بالکل مذاق اور ایسا سمجھ لیے کہ میرے کھلونے کی طرح یہ معاملہ ہے، گڑیوں کے کھلونے کی طرح ہے۔ نکاح سجا لیا، کر لیا، اور چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد میں وہ ایسے جیسے کوئی کھلونا آیا، کھیل لیا، تفریح کر لیا، اب اس کو کوڑے دان میں ڈال دو۔ حالانکہ اللہ فرمایا کہ بہت سارے خیر ہم رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر خوبصورت، بیوی بدصورت، بیوی خوبصورت، شوہر خوبصورت۔ ایسے موقع پر اگر ہو جائے تو اے لوگوں، اس کو تم طنز کا ذریعہ نہیں بناؤ، دوسرا راستہ مت ڈھونڈو، بلکہ صبر کر لو، اس کا بدلہ ہم تجھے جنت دیں گے۔ اللہ اکبر! جنت سے بھی کوئی اچھی چیز ہوگی؟ ایک واقعہ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک علمی اور دینی گھرانے کی ایک بچی تھی جو بڑی خوبصورت تھی، لیکن گھر والوں کے مشورے سے نکاح ایسے آدمی کے ساتھ ہوا کہ وہ ذرا بدصورت تھا، رنگ اس کا کالا تھا، لیکن وہ دیندار گھرانے کی تھی، دین گھر کے لوگ اس کے بڑے اچھے لوگ تھے، بھائی، والدین، سب لوگ اچھے دین والے لوگ تھے، دینداری تھی۔ لہذا وہ عورت کہنے لگی کوئی بات نہیں، ہو گیا ہو گیا، اب ہم کو اسی پر زندگی گزارنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، کہیں بھی رہو، کچھ بھی رہو، لیکن عصر کے بعد تھوڑی دیر میرے ساتھ تم وقت گزارو بس، اور ہم لوگ دونوں چائے پئیں گے، ساتھ میں بیٹھ کر کے چائے پئیں گے، بس 5 منٹ 10 منٹ، باقی پھر آپ اپنے کام، تجارت، دکان میں لگیے۔ لہذا پابندی سے یہ عمل دونوں میاں بیوی کرتے۔ لہذا عورت جب چائے پیتی تھی ان کے سامنے تو ان کے چہرے کے رنگ کو دیکھ کر کے اللہ سے دل میں کہا کرتی تھی، اللہ یہ تیرا فیصلہ ہے، میں صبر کر رہی ہوں، تیرے نبی نے فرمایا ہے، پیارے آقا نے فرمایا اس کا بدلہ جنت ہے، ہم کو جنت دے دیجیے گا بس۔
یہ روز دعا صبر کی بنیاد پر کرتی تھی کہ میں تو خوبصورت لیکن میرا جوڑا تو نے ایسا اگر پسند کیا ہے تو اس پر میں صبر کر لیتی ہوں. ایسی زندگی حالات گزرتے رہے. ایک مرتبہ خواب میں ان کے بھائی بڑے عالم دین تھے، وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میری طرف سے اپنے بہن کو سلام کہہ دینا. اللہ لہذا وہ آ کر کے سفر کیے اور سلام پیش کیے اور پوچھا کہ آخر تیرا کیا عمل ہے، کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر آج یہ اتنا بڑا تیرے لیے انعام اور تحفہ. کہنے لگے بھائی جان کچھ بھی ایسے تو میں کام نہیں کرتی ہوں، بس معمول کی زندگی، معمول کی عبادتیں ہیں، لیکن ایک حدیث پاک پر ہم عمل کر رہی ہیں اور وہ اس طرح سے عمل ہے. اور وہ پورا قصہ سنائے. کہنے لگے اسی کی وجہ سے، اس صبر کی بنیاد پر اللہ نے تجھے خیر کی دولت عطا فرما دیا. میرے بھائیو بزرگوں، آج سمجھانے کی ضرورت ہے، معاشرے کو قرآن کے قریب لانے کی ضرورت ہے، لیکن کہاں ہیں لوگ؟ یہ سمجھ لیا بس نکاح تو اپنی مرضی سے، نکاح اور زندگی ہماری مرضی سے. اللہ فرما رہا کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، ظالم کو ساتھ مت دو، ظالم کا سپورٹ نہ کرو. اگر ظالم کا سپورٹ کرو گے ظلم بڑھے گا، اور ظلم بڑھے گا تو امن نہیں آئے گا. آج یہی ہے، اسی لیے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کو آزادی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کچھ لے دے کر کے ایسی عورتوں کو نکاح کر دو، اس کو جانے دو، اپنی خوشی کی زندگی، پاک دامنی کی زندگی گزارنے دو. تم کو ایک چیز پسند نہیں لگ رہی ہے لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن ہو سکتا ہے اللہ اس میں بہت سارے خیر رکھ دیا ہو تیرے لیے. دنیا تو صبر کرنی چاہیے. دوسرا حکم اللہ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، ہاں یہاں کمی بیش ہو سکتی ہے، کبھی ضرورت ہو سکتی ہے، کبھی آدمی میں کوئی نہ کوئی کمی آئے گی. ایسے حالات میں بھی دونوں کی اجازت ہے کہ ایک عورت اگر چاہے خوش دلی کے ساتھ میں اگر کچھ دے لے کر کے اپنا رشتہ ختم کر کے دوسری جگہ جا سکتی ہے. ایک مرد اگر چاہے خوش دلی کے ساتھ میں کسی وجہ سے شرعی عذر کی بنیاد پر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کا کہنا کہ مقصد یہ ہے تم خوش رہو، میرے حکم پر زندگی گزارو، زنا مت کرو، بدکاری مت کرو، تیرے لیے میں ساری سہولیات دیا ہوں. اتنا اسلام میں سہولت اور آسانی اور برکت کی زندگی شاید کہ کسی مذہب میں ہو. اس کے باوجود بھی مسلمان یہودیوں کی طرف بھاگ رہا ہے، عیسائیوں کے طریقے پر جا رہا ہے، ہندوؤں کے رسم و رواج اختیار کرتا ہے، ادھر ادھر بھٹکتا ہے، جبکہ اسلام میں اتنی برکتیں، اتنی سہولتیں، اتنی آسانیاں ہیں جو کہیں اور نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی عذر ہے تو ایسا کر سکتے ہو، لیکن یہ کام کرنا بغیر کسی عذر کا ایسا کام ہرگز نہیں کرنا، عدل بدل کا کام ہرگز نہیں کرنا، چھوٹی موٹی کمی بیش کو آپس میں نمٹا لینا، اس کو کسی تفرقہ کا ذریعہ نہیں بنانا. اور اگر ہو جائے ایسا تو پھر حق پورا دینا، اس کے دین مہر دے دینا، اس کے دین مہر کو روکنا نہیں، رکھنا نہیں. اتاخذون بہتانا و اثما مبینا، تمہارا دل کیسے پسند کرے اس کے دین مہر کو رکھ لینا جبکہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا خوشیاں گزاری ہیں. اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا عورت پر کبھی ظلم نہیں کرنا. اگر تم اس کے دین مہر زبردستی سے قبضہ کر لو گے یا کوئی بھی مال کر لو گے تو ایسے میں ایک بہت بڑا اسم مبینہ کھلا ہوا گناہ ہے تیرے لیے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم ظلم کرے. مردوں سے اللہ کہہ رہا ہے تم اپنی بیوی پر کیسے ظلم کرو گے، کیوں کر ظلم کرو گے، تیرا دل کیسے پسند کرے گا جبکہ تم اور وہ ایک خوشی تم لوگ منا چکے ہو. منایا نہیں منایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں خوشیوں کی زندگی گزار چکے ہو، دوستانہ رفیقانہ زندگی تم اپنے آپ کو حاصل کر لیے ہو، تم بھی دل کا سکون پورا کیے ہو، وہ بھی تم سے دل کا سکون ہے. ایسے حالات میں تم ظلم کیسے کرنا پسند کرتے؟ اللہ فرما رہا ہے کتنا بڑا رحیم اور کریم ہے اللہ رب العالمین. لیکن بعض مرد بھی ظالم ہے تو بعض عورتیں بھی ظالم ہیں، دونوں میں اس وقت میں کمی ہے. اور کمی اس بنیاد پر ہے کہ وہ قرآن نہیں سیکھتے ہیں، قرآن کے قانون کو نہیں جانتے ہیں اور قرآنی زندگی اپنے اندر نہیں لاتے، سیرت اور شریعت کو نہیں سمجھتے ہیں. اس بنیاد پر یہ چیزیں ہیں. اب یہاں سے چند آیت میں کن لوگوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، حرام کن لوگوں سے ہے.
اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک پاک دامنی زندگی دینا چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو، اس لیے پوری تفصیل اللہ نے بتا دیا ان لوگوں سے نکاح ایک مرد کر سکتا ہے، ایک عورت ان مردوں سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو آیت پہلے بھی گزری ہے کہ ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کا نکاح مسلمانی ہی کے ساتھ جائز ہے۔ اگر مذہب میں ایمان میں فرق ہے تو دونوں کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، یہ حرام ہے، چاہے کتنا اس پر مٹھائیاں تقسیم کر لیجئے، حرام ہے، کتنا ماڈرن زندگی گزار لیجئے، حرام ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے مسلمان ہی سے نکاح کر سکتے ہیں، دوسرے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں ایک ساتھ رہنے سہنے کا معاملہ ہے، شیطان تو رہتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور ہوتا تھا پہلے کفر کے زمانے میں۔ مکے میں کیا کرتے تھے لوگ کہ کبھی کبھی بیٹے کی بیوی سے باپ نکاح کر لیتا تھا، کسی طرح سے الٹ پھیر کر کے، یا بیوہ ہو گئی تب بھی کر لیا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا بیٹے ماں ہی سے نکاح کر لیتے تھے۔ یہ سارے رسم کو، سارے گناہوں کے راستے کو، بے حیائی کے راستے کو اسلام نے روکا۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تم ہرگز نہ نکاح کرو، تمہارا نکاح یہ جائز نہیں ہوگا اپنے باپ کی منکوحہ سے، یعنی تیرا باپ کن عورتوں سے نکاح کیا ہے، چاہے وہ سوتیلی ماں ہو چاہے وہ حقیقی ماں ہو، اگر یہ ہے تو ان سے تمہارا نکاح کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایک ہی کھیت میں دونوں کا جانا یہ ایک بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے، اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ باپ کے نکاح میں جو بھی عورت ہو، تمہارے حقیقی ایک ماں ہے، ایک سوتیلی ماں ہے، لہذا اگر ایسا ہے خدا نخواستہ والد کا انتقال ہو گیا تو اب تم نکاح اس سے نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لے، یعنی جس کو بہو کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ اگر باپ اپنی بہو سے خفیہ زنا کر لیا تو یہ عورت، یہ بہو اس کے بیٹے کے لیے حرام ہو گیا۔ قرآن کریم میں یہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی بنیاد پر میں آج سے چند سال پہلے جب دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا تو کفر میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی اور لوگ اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسا؟ اسلام صرف ایک ہی چیز نہیں بتاتا کہ تہجد پڑھو، نماز پڑھو، حج کرو، یہ بے حیائی کے راستے کو بھی روکتا ہے۔ تم بے حیا مت بنو، تمہارے اندر کچھ حیا رہنی چاہیے، شرم رہنی چاہیے۔ لہذا اگر باپ اپنی بہو سے خدا نخواستہ نکاح نہیں کیا لیکن در پردہ وہ زنا کر لیا تو یہ عورت اپنے بیٹے کے لیے یعنی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اے لوگوں جو کفر کے زمانے میں ہو گیا اب اس کو لوٹا کر کے اس طریقے کو نہ لاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ بہت ہی گھنونا گناہ ہے اور برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہارے لیے ہم نے حرام کر دیا ہے نکاح کرنا اپنی ماں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ و بناتکم، اپنی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی حرام۔ و اخواتکم، بہن حرام۔ و عماتکم، پھوپھی حرام۔ و خالاتکم، خالہ حرام، یعنی ان لوگوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ماں سے، بیٹی سے، پھوپھی سے، بہن سے، خالہ سے، یہ رشتے حرام ہے، نکاح نہیں کر سکتے۔ وبنات الاخی وبنات الاخت، اسی طرح سے بھائی کی بیٹی سے، بھتیجی سے چچا نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے بہن کی بیٹی سے، یعنی جس کو کہتے ہیں بھانجی، ماموں اپنی بھانجی سے نہیں کر سکتے۔ وبنات الاخت وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور ان عورتوں سے بھی نکاح نہیں ہے جو تمہیں دودھ پلائی ہو، جس کو رضائی ماں کہتے ہیں، دودھ والی ماں کہتے ہیں۔ ان سے جو بھی رشتے ہوں گے، رضائی بہن ہوگی، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل ہے اس پر
لہذا دودھ پلانے والی عورت اگر ہے تو اس سے بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، دودھ شریک بہن اس سے بھی نکاح۔ مثلا گھر میں عورتیں ہوتی ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی بچہ رویا، لا کر کے دودھ پلا دی، وہ مسئلہ نہیں جانتی، زمانے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ بھی دودھ پیا تھا، یہ بھی دودھ پی تھی، اور نکاح اگر ہو گیا خدا نخواستہ اس طرح سے، تو حدیث اور قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ اس کو فوراً علیحدگی کرنی چاہیے۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، دین معلوم رکھنا چاہیے، ہم کو کن کو دودھ پلانا چاہیے، کن کو نہیں پلانا چاہیے، یہ ساری چیزیں حرمت اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعِ، اور اسی طرح سے دودھ شریک بہن سے، بھائی سے بھی نکاح نہیں، دونوں سے نکاح نہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور اسی طرح سے تمہاری بیوی کی ماں سے بھی نکاح جائز نہیں، بیوی سے ماں یعنی ساس سے نکاح جائز نہیں۔ ایسا نہیں کہ داماد دونوں طرف لڈو اٹھا لینا، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ نظروں تک کے ہر حرمت کا حکم دیا گیا ہے۔ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، وہ بیٹیاں جو تیری بیوی کے ساتھ میں آئی ہو، یعنی سوتیلی بیٹیوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ یہاں بھی حیا کی کیفیت ہے، لہذا نکاح یہاں نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر نکاح اس کی ماں سے ہوئی لیکن ابھی قربت نہیں اور فوراً طلاق ہو گئی، تب تو اس بنیاد پر میں اس ستیلی بیٹی جو ہونے والی تھی اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ماں کو اپنی جوزیت میں رکھ کر کے اس ستیلی بیٹی سے بھی کوئی چاہے کہ نکاح کر لے یا کسی طرح سے کوئی زنا کر لے تو یہ حرام دونوں ختم۔ اس لیے اللہ کا یہ بنائے ہوا قانون ہے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اسی طرح سے بہو سے نکاح جائز نہیں ہے، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، چاہے وہ بیٹے کی زندگی میں ہو یا بیٹے کی زندگی کے بعد ہو، نکاح اس سے جائز نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اسی طرح دو شریک بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے، حقیقی دونوں بہنوں کو ایک آدمی نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ چلو بڑی کو بھی رکھ لیا، چھوٹی کو بھی رکھ لیا، دونوں اپنے ہیں، ہم زیادہ خیال رکھیں گے، نکاح نہیں۔ حیا سب سے بڑی چیز ہے، کیا ہے؟ حیا ہے، اور اس میں بہت سارے فتنے بھی کھلیں گے، لہذا شیطان کبھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نکاح جمع کر دیا جاتا اور دو بہنیں لوگ رکھ لیتے، اس میں یہ سمجھ کر کے نہیں دونوں کی کفالت کر لیں گے، لیکن شیطان کبھی دل میں کچھ نہ کچھ یہ کر کے آپسی دشمنی پیدا کر دیتا۔ اس دشمنی اور جھگڑے کو روکنے کے لیے شریعت نے ہمیشہ کے لیے کیا کیا؟ حرام کر دیا، ایک مرد دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے بعض فقہاء علماء کرام فرماتے ہیں سالی سے پردہ اور سالی سے یعنی خدا نخواستہ کوئی بدکاری کا کام ہو گیا تو وہ بڑے خطرے کی بات ہے، اس لیے اسے بچنا چاہیے اور اس سے حیا کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ الا ما قد سلف، کفر کے زمانے میں جو کچھ ہوا ہو گیا، جو باتیں گزر گئی ہے، اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، وہ کہہ رہا جو ہو گیا میں معاف کر دیتا ہوں، اب سے تو سدھر جاؤ، اب تو ٹھیک ہو جاؤ، اب تو میرے حکم کے پر چلو۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدا اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے، کئی مرتبہ فرما رہا الا ما قد سلف، جو ہو گیا میرے بندے، معاف میں کر دیتا ہوں، جو ہو گیا میں معاف کر دیتا ہوں، اب تو تم ٹھیک ہو جاؤ، اب تو تم سدھر جاؤ، اب تو شریعت پر عمل کرو، اب تو تم توبہ کر لو۔ اتنا کہنے والا کتنا بڑا مہربان ہے اللہ، جو ہم سب کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اور ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی ضد پر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، خاص کر اپنی بیوی پر، اپنے فیملی پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے عورتوں پر ظلم کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ حسن سلوک کے ساتھ دنیا کی زندگی گزار لینی چاہیے۔ ہم کو یہاں ایک چیز خراب نظر آتی ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ چیز بہت ہی اچھی ہوگی، جو اللہ اس میں بہت سارے خیر کو رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے،
حیا بہت بڑی چیز ہے، پاک دامنی بہت بڑی چیز ہے. یہ یہاں نظر نہیں آئے گی لیکن آخرت میں آئینے کی طرح کھل کھل کر کے نظر آ جائے گا. یہاں تو چھپ چھپا جائیں گے، یہاں تو چھپانے والے بھی چھپا دیتے ہیں اور خود بھی چھپ جاتا ہے آدمی، لیکن آخرت میں بالکل نہیں چھپ سکیں گے، گناہ ظاہر ہو جائے گا. اس لیے حیا اور پاک دامنی کا راستہ بالکل اختیار کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے، اللہ نے خواہشات نفس کی پوری کرنے کے لیے جائز راستے رکھا ہے، انہی جائز راستوں کو استعمال کرنا چاہیے، جائز رشتوں کو اختیار کرنا چاہیے، ناجائز رشتے نہیں اختیار کرنا چاہیے، اس میں بڑے فتنے ہیں اور اللہ کی ناراضگی ہے. لہذا ہمیشہ نکاح کرانے سے پہلے مشورہ کر لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کن سے ہمارے لیے نکاح کا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے. اگر رشتہ داری میں نکاح ہے، کوئی آپس میں دودھ کا تبادلہ تو نہیں کیا ہے، یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ کہیں اس طرف نانیال یا دادیال کے اعتبار سے کوئی رشتہ حرمت کو تو نہیں بن رہا ہے. ایسے میں علماء سے معلوم کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، تب جا کر کے ایک نکاح کے لیے آگے قدم بڑھانا چاہیے تاکہ زندگی ایک حیا اور پاک دامنی کے ساتھ گزرے. اور سب سے اہم بات جو معلوم ہوئی، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ کہتا ہے جو ہو گیا میں پوچھوں گا نہیں، وہ ہم تم سے سوال نہیں کریں گے، بقیہ زندگی تم ٹھیک بنا لو. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، جو گزر گئی ہے، اب تو ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں، اب تو توبہ کر لیں، اب تو اللہ سے دوستی کر لیں، اب تو کچھ باقی بقایا زندگی اچھی بنا لیں تاکہ کل قیامت کے دن رسوائیوں سے ہم اور آپ بچ سکے. اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے. الحمدللہ آج چوتھا جز مکمل ہوا.